بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث پاک 40 کی حدیث نمبر 13 جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم ہیں، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری اور امام مسلم کی یہ متفق علیہ روایت ہے۔ فوائد اس حدیث پاک کے یہ ہے کہ ایمان کو مکمل کرنے والی ایک خصلت یہ ہے کہ آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کو ناپسند کریں جو اپنے لیے خود جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے۔ یہی ایمانی اخوت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا دل بغض، کینہ، حسد اور جلن سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ برے اوصاف پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں جب آدمی خود کو دوسروں سے ممتاز اور برتر رکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتا۔ جس شخص سے یہ مذکورہ صفت ختم ہو جائیں اس کے ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ جس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہیں اور انہیں اختیار کرتا ہے، ساتھ ہی ایسی چیزوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان کی کمی کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان اس حدیث پاک کے مضمون کو اپنے معاشرے پر نافذ کر لیں تو ایک بے مثال، بے داغ اور قابل رشک سماج جو ہے وہ وجود میں آئے گا جو اس حدیث کا مصداق ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی محبت و شفقت میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا بدن جو ہے بیداری کے ساتھ تڑپ جاتا ہے، سارا بدن بخار اور بیداری کے ساتھ تڑپ جاتا ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یعنی اطاعت و بندگی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معصیت و نافرمانی سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حدیث نمبر 14 40 کی یہ ہے کہ خون مسلم کی حرمت کیا ہے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، 3 اسباب میں سے کسی ایک سبب کے بغیر مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے۔ الثیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق للجماعۃ، شادی شدہ ہو کر زنا کریں، کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیں، اپنے دین اسلام سے مرتد ہو کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائیں۔ رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے فوائد میں سے یہ ہیں کہ حدیث پاک میں مذکور 3 حالات کے سوا مسلمان کا خون معصوم اور محترم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت اور آبرو سب کچھ حرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا عذاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی مکلف کسی شخص کو عمداً ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ نمبر 3، حدیث کے عموم جان کے بدلے جان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ عمر ابن حزم کی روایت سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ البتہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا،
کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ کافر ذمی یا معاہد یا مستامن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ واضح رہے کہ کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت کا نصف ہے، جیسا کہ ترمذی اور نسائی کی روایت میں۔ کفار کی جو ہے وہ یہاں پر 4 قسمیں ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ حربی، جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہوں۔ دوسرا ذمی کافر ہیں، جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں مقیم ہوں اور مسلمانوں نے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پیمان دیا ہوں یعنی وعدہ دیا ہوں۔ نمبر 3 معاہد، یہ معاہد جس کا قیام اس کے اپنے ملک میں ہوں لیکن اس سے جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہوں، جس سے معاہدہ کیا جا چکا ہوں۔ مستامن، جس سے مسلمانوں نے کوئی عہد و پیمان نہ کیا البتہ ایک متعین وقت تک اسے امان دی گئی ہو، اس کو پڑھیں گے مستامن، جس کو امان دی گئی ہو۔ مثلا کوئی حربی کافر ہے، تجارت وغیرہ کی غرض سے امان طلب کر کے مسلمانوں کے ملک میں داخل ہوا تو جس مدت تک اسے امان دی گئی ہے وہ مستعمر رہے گا۔ نمبر 4 جس شخص نے شادی شدہ ہو کر زنا کر لیا اس کا خون حلال ہو جاتا ہے اور اس کی سزا رجم یعنی سنگسار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ غامدیہ 2 یہودی نیز ایک اور عورت کو رجم فرمایا تھا۔ نمبر 5 جو شخص اسلام دین جو ہے وہ چھوڑ کر برگشتہ ہو جائیں اور ارتداد اختیار کر لے یعنی مرتد ہو جائیں اس کا خون حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو، البتہ اسے سمجھا کر توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہو جانے کے لیے دعوت دی جائے گی۔ اگر اس نے توبہ قبول کر لی اور دوبارہ اسلام میں واپس لوٹ آیا تو اسے معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کے بعد وہ مرتد نہیں رہ گیا، اور اگر وہ اپنے کفر پر مصر رہا، اصرار کرتا رہا ٹھیک ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح لواطت ہیں، اغلام بازی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو۔ امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اپنی نامحرم سے زنا، ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ جادوگری، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے مار دیا جائے۔ ایک خلیفہ کی موجودگی میں خلافت کا دوسرا دعوے دار، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ نبوت کو نہ مانے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا۔ زمین میں فساد پھیلانا، اس کی سزا قتل یا پھانسی یا جلا وطن، یہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پاؤں کاٹنا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، انہیں قتل کیا جائے گا یا پھانسی دی جائے گی یا ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کاٹے جائیں گے مخالف سمت میں، او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ تو آج ہم نے 40 کی حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 14 پڑھی۔ حدیث نمبر 13 کے اندر یہی ہے کہ لا یؤمن احدکم، کہ مومن کامل تب ہی بنتا ہے جب اپنے لیے وہی چیز، جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی